بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ آشفا ریاض فتحانہ صاحبہ، مسرت مصباح صاحبہ، زینب عمیر صاحبہ، مہنور چودھری صاحبہ، طلعت نقوی صاحبہ، ہماری باقی معزز خواتین جو ادھر بیٹھی ہیں، اور ILF سے عمیر نیازی صاحب، محترم انیس ہاشمی صاحب، رانا سخاوت صاحب، کاشف بشیر صاحب، خواجہ محسن صاحب ابھی آئے تھے، خواتین و حضرات، وکلاء، میڈیا کے دوست، اور خصوصی طور پر مارگریٹ اور نورین، السلام علیکم. آپ لوگوں کا شکریہ، آپ ادھر تشریف لائے. اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم چیز ہے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے ILF نے اس ایونٹ کا انعقاد کیا. آپ نے بات شروع کی دو کیسز کے حوالے سے، سرگودا اور فیصل آباد، اور بہت ہی اب جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے تو دو آپ نے کیسز کی بات کی، اور ان دونوں کیسز کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری نوٹس لیا، اور پولیس نے فیصل آباد کے کیس میں 5 لوگوں کو اور سرگودا میں 2 لوگوں کو زیر حراست لے لیا ہے اور تفتیش جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے کیسز کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ایک بات جو میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں مسرت مصباح صاحبہ کا کہ وہ آپ دونوں کو ہمارے پاس لے کے آئیں، کیونکہ یہ وہ کہانیاں ہیں جو پاکستان کے ہر گھر میں ہیں، اور ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ حقیقتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے تاکہ ہم کسی وقت بھی ان کو بھولنے نہ پائیں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ ایک گھر میں، ایک غریب گھرانے میں، جہاں پہ جو کمانے والا ہے وہ مزدور ہے، اور وہ دن بھر کے بعد واپس آتا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے خاتون خانہ وہ کام بھی کر رہی ہے اور بچوں کو بھی پال رہی ہے اور سسرال والوں کی باتیں بھی سن رہی ہے، اور اس کے بعد جب وہ خامند گھر آتا ہے رات کو تو اس کو مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے. تو وہ ایک بڑا ہاربل ایکسپیرئنس ہے اس کے لیے. اور وہ جو عورت ہے وہ انتظار کرتی ہے کہ کب یہ وقت ختم ہو، سورج چڑھے اور میں باہر نکلوں اور مجھے اس سے نجات ملے. اور آپ سوچیں کہ جب کووڈ-19 اور پینڈیمک آیا تو بہت ساری ایسی عورتوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی رات شروع ہوئی، اور یہ مسئلہ دنیا بھر میں دیکھا گیا، بلکہ اس کو پینڈیمک ود ان پینڈیمک کہا گیا عورتوں کے حوالے سے جن مظالم کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس طرح کے کیسز میں بہت اضافہ ہوا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ دنیا بھر میں ہوا ہے تو پھر پاکستان میں ایسی کیا خاص بات ہے. میں آنے سے پہلے جب اس ایونٹ پہ آ رہا تھا تو میں نے گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کھولی، اور میں نے وائلنس کے حوالے سے یہ دیکھا کہ پاکستان میں اس کی شرح کیا ہے. اور وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 85% عورتیں، 85% عورتیں جو ہیں ان کو اپنے گھر میں وائلنس کا سامنا ہے، 85%. اور میں نے سوچا کہ کیا ساؤتھ ایشیا کا فنومنا ہے، کیا یہ مسلم ممالک کا فنومنا ہے. تو میں نے ساتھ ہی بنگلہ دیش کی جب فگر دیکھی تو وہ کوئی 52-53% کے قریب تھی. تو وہ بھی ساؤتھ ایشیا، ہم بھی ساؤتھ ایشیا، وہ بھی مسلم ملک، ہم بھی مسلم ملک، اور ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہے. پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا ہم اس کو برا نہیں جانتے، اور مجھے لگا کہ نہیں، ہم اس کو برا جانتے ہیں. ہم اس پہ بات کرنے آ رہے ہیں، یہ ایک ایونٹ ہم اس پہ کر رہے ہیں، اور کچھ اس کے ایسے آسپیکٹ ہیں جو ہمارے معاشرے میں اویئرنیس نہیں. کیونکہ جب آپ جینڈر بیسڈ وائلنس کی بات کرتے ہیں تو یہ سیکشول وائلنس بھی ہے، فزیکل بھی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے. اور ابھی ہم شاید سائیکولوجیکل وائلنس کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، یا ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر ہماری توجہ کم ہے. لیکن پھر بھی آپ جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا یہ بہت بری بات ہے اور اس کو برا جانے گا. پھر میں نے سوچا کہ شاید قوانین کی کمی ہے. مجھے خود بھی کچھ قوانین کا پتہ تھا. میں نے زینب عمیر صاحبہ کو بھی میسج کیا، انہوں نے بھی ایک لمبی لسٹ دی. ظاہر ہے کہ ہمارے آئین میں بہت ساری پروویژنز ہیں. پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کی بہت زیادہ پروویژنز ہیں. ایک کا حوالہ میڈم مسرت نے بھی ابھی دیا. اس کے علاوہ انہیریٹنس کے حوالے سے قوانین ہے، ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے قوانین ہے، اومبڈس پرسنز ہیں، نیشنل پروونشل کمیشن ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اور اگر یہ سب کچھ قوانین بھی ہیں اور ہم اس کو برا بھی جانتے ہیں اور پھر بھی یہ اتنا پریولنٹ ہے تو کیا مسئلہ ہے. اور میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئیں. میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے اس کو واقعی ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وائلنس اگینسٹ ویمن خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مردوں کا مسئلہ ہے.
ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اسے وائلنس اگینسٹ ویمن کہتے ہیں تو جتنے مرد ہیں ہم سارے اپنے دماغ بند کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو خواتین کی بات ہو رہی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جب ہم اقلیتوں کی بات کرتے ہیں اور جیسے ہی خبر میں وہ کہتے ہیں کہ جی اقلیتی امور کی بات ہو رہی ہے تو اکثریت کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ اقلیتی امور اور اقلیتی حقوق اقلیتوں کے بارے میں نہیں, اکثریتوں کے بارے میں ہے. وائلنس اگینسٹ ویمن عورتوں کے بارے میں نہیں, یہ مردوں کا مسئلہ ہے جو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے سوال بدلنے ہیں. ہم غلط سوال پوچھتے ہیں. جب ہولناک واقعہ موٹر وے پہ پیش آیا تو ہم نے کیا سوال کیے, اور یہ ہم سب نے اپنے گھروں میں کیے. جو میڈیا کے اوپر کوئی پولیس آفیسر نے بات کی, اگر ہم اس کو بھول بھی جائیں تو ہم سب نے اپنے ڈرائنگ رومز میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی کہ اس خاتون کو کیا پڑی تھی رات کو اتنی لیٹ جانے کی. اس نے کیوں نہیں دیکھا کہ گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں تھا, وہ کہاں جا رہی تھی. یہ تو بڑا رسک ہے, موٹر وے تو بڑی ویران ہے. ہمیں اپنے سوال بدلنے ہیں. ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے, 2 لوگ جنہوں نے یہ واردات کی, ان کے اوپر تو 2013-14 میں پہلے بھی ریپ کے الزامات تھے. وہ ہمارے معاشرے میں کھلے کیوں پھر رہے تھے, یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے تھا. ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ جب موٹر وے پہ رات کے وقت ایک گاڑی لائٹس جلا کے کھڑی ہے تو ہر گزرنے والی گاڑی نے رک کے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جب وہ عورت چیخیں مار رہی تھی تو اس کی چیخیں ہمارے کانوں تک کیوں نہیں پہنچیں. اگر ہم نے واقعی جینڈر بیسڈ وائلنس کو ختم کرنا ہے تو ہم نے اپنے سوالات بدلنے ہیں, اپنی گفتگو بدلنی ہے, اور یہ کام ہمیں ہر صورت کرنا پڑے گا. ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ جب مارگریٹ اور نورین کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, جب موٹر وے کے اوپر ایسے حادثات ہوتے ہیں, تو ہم فرد واحد جو ہمارا مجرم یا ملزم ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں, ہم اس کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں, اور اگر ہم خوش قسمت ہوں تو اس کو سزا ہو جاتی ہے, اور ہم اپنے ضمیر کے اوپر سے بوجھ اٹھا دیتے ہیں کہ جسٹس ہیز بین سروڈ. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے میں میں اور آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں, کیونکہ ہم نے ان معاشرے میں ان لوگوں کو پنپنے کی جگہ دی ہے. یہ سائیکوپیتھس نارمل لوگ ہوتے ہیں, اور ہمارے معاشرے کے اندر ان کو ہم ایسا ماحول دیتے ہیں کہ وہ یہ جرم کرتے ہیں اور امپیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں سے جا کے وہ چھوٹ جائیں گے, ہمارے لیگل سسٹم میں بھی جھول ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی جھول ہیں, اور ہم وکٹم بلیمنگ کو بھی شوق رکھتے ہیں. تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی. دوسری بات ہمیں مردوں کے علاوہ یہ سمجھنی پڑے گی کہ جس جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں اور جیسے ہم کام کرتے ہیں, ہمیں ان جگہوں کو, اپنے امپلائرز کو, اپنے ورک پلیسز کو بدلنا پڑے گا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن میں آپ سے پوچھوں گا نہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ وہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم لوگ جن جگہوں پہ کام کرتے ہیں, جیسی باتیں کرتے ہیں, جیسا ماحول ہے ہمارے پاس, اور بند کمروں میں جیسے ہم مذاق کرتے ہیں, کیا ہم پسند کریں گے کہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں کل ہماری جگہ ہماری بیٹیاں یا بہنیں ادھر آ کے کام کریں؟ آپ لوگ کیا کمفرٹیبل ہوں گے؟ اور جب آپ لوگ اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے تو 90% جواب جو ہے آپ کو نفی میں ملے گا. اور آپ پھر اپنے آپ سے سوچئے گا کہ کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی ورک پلیسز کو خواتین کے لیے بہتر بنانے پہ. اور اس کی کاسٹ میں آپ کو بتاؤں, اس کی کاسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 81 سے زیادہ میل لیبر فورس پارٹیسپیشن ہے, اور ہماری خواتین آن فارم آپ لگا بھی لیں, جو خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں, صرف 25% خواتین ہماری لیبر فورس کا پارٹ ہیں. میں آپ کو ملیشیا کی اگزامپل نہیں دیتا جہاں 50% سے زیادہ ہے, میں آپ کو ٹرکی کی اگزامپل نہیں دیتا جہاں 50% ہے, میں آپ کو سعودی عرب کی اگزامپل دیتا ہوں. ہماری فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن 25%, سعودی عرب کی 33%. یہاں پہ ہم کھڑے ہیں, اور یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اگر عورتوں کے خلاف مظالم تشدد کم کرنے ہیں تو ہمیں انہیں لیبر فورس میں آنا ہے, ہمیں اپنی ورک پلیسز کو ان کے لیے سیف بنانا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواتین کو آواز دینی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھلا ہو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا,
جہاں پہ ہر شخص اور ہر خاتون کے ہاتھ میں یہ آواز آ گئی کہ آپ اپنی آواز دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں. ورنہ ہم تو سرکاری میڈیا کے مرہون منت ہوتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ وہ چینل آ کر ہماری آواز اٹھائے اور لوگوں تک پہنچے. تو یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ہمیں انہیں سپورٹ کرنا ہے, ہمیں ہر جگہ جا کر آزادی رائے کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ یہی ان کی آواز اٹھانے کا واحد ذریعہ ہے اور ہم نے اس کو مضبوط بنانا ہے. ایک کام حکومت کو بھی کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آج میں حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں. ہم لوگ قوانین بنا دیتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جو کیس ہوا قصور میں بچی کے ساتھ زینب, اس کے بعد اس پہ بہت شور مچا, اس کیس کو بڑے تیزی سے چلایا گیا, اس شخص کو سزا بھی ہو گئی. اس کے بعد زینب الرٹ اتھارٹی بل بنا اور اس اتھارٹی کے قیام کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں, لیکن ہم بہت دیر کر دیتے ہیں. ہم قوانین بنانے میں بہت جلدی کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قوانین بنانا بہت آسان ہوتا ہے. ہم اسمبلی میں جاتے ہیں, ایسی چیزوں پہ زیادہ تر لوگ انکار نہیں کرتے, لیکن ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں, ہم سارے آپ لیگل فرٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کیا ہماری کورٹس ایسی ہیں کہ کوئی اکیلی خاتون آ کر کمفرٹیبل فیل کرے اپنی آواز اٹھانے پہ؟ کیا ہمارے تھانے ایسے ہیں کہ کوئی عورت جا کر وہاں پہ بات کر سکے؟ کیا وہ عورت جو ریپ کی وکٹم ہو, کیا جو ہمارے تفتیشی افسران ہیں وہ کس طرح اس سے سوال کرتے ہیں, کیا وہ یہ برداشت کر سکتی ہے؟ وہ تو ٹرامیٹائز ہو جاتی ہے. تو ہم نے, اگر ہم ان قوانین کو عمل درآمد کرانے میں سنجیدہ ہیں تو ہمیں ہر جگہ پہ کام کرنا ہے. ہمیں اپنی پولیس کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, تفتیشی اداروں کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, پروسیکیوشن کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, عدالتوں میں بھی کام کرنا ہے, اور ہر جگہ ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور ابھی مجھے کسی نے سجیشن دی, مجھے لگا بڑی اچھی سجیشن. انہوں نے کہا کہ جس طرح اوورسیز پاکستانیز کے لیے عدالتیں مختص کی گئی ہیں, فیملی لاس کے حوالے سے کی گئی ہیں, خواتین کو وراثت میں حصہ نہ صرف بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ بہت سے جرائم کی وجہ بنتا ہے اس طرح کے واقعات کی. تو اس چیز کے لیے بھی ہمیں شاید عدالتیں مختص کرنی چاہیے اور وہاں پہ سپیڈی ان کے فیصلے ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کو ان کا حقوق دلائیں. ورنہ ہم لا آفٹر لا بناتے رہیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر میں ادھر ساتھ کھڑا ہوں گا تو اتنا بڑا بلندہ ہوگا اور اس قانون کو عمل درآمد کرانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور وہ مشہور شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. شکریہ.